علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معزز سامعین کرام، علم اس کی دین اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں پہلی وحی اللہ رب العزت نے اس وحی کے اندر آغاز پڑھنے سے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی بات، اس میں اضافے کی طلب اللہ سے کرنے کا حکم دیا گیا، قل رب زدنی علما، اے محبوب آپ بھی اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات میں دنیا کے اندر کسی کا بھی اپنے شاگرد نہیں بنایا، ڈائریکٹ رب کائنات میں جبریل امین کے ذریعے آپ کو علم سے نوازا، اور اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ بھی اللہ سے مانگیے رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے سے اللہ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے دین کی سوجھ بوجھ اور سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور دین کا علم سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حصول یہ کسی خاص گروہ یا خاص طبقے کے لیے نہیں، بلکہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اس پر فرض ہے کہ وہ اتنا علم ضرور سیکھے کہ جس علم سے وہ اپنے رب کو پہچان سکے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اس مقصد کو یاد کر سکے اور اس کے مطابق زندگی گزار سکے۔ انسان کو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ اسے حلت و حرمت کا پتہ ہو، اسے اپنی طہارت اور پاکیزگی کا پتہ ہو، اسے رب کے سامنے عبادت کس انداز اور کس ڈھنگ سے کرنی ہے اس کا اسے طریقہ آتا ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، انسان کو علم کی ضرورت کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ کھانے پینے کی ضرورت دن میں انسان کو 2-4 مرتبہ پڑے گی، 5-6 مرتبہ کر لے، لیکن علم کی ضرورت انسان کو ہر سانس کے ساتھ پڑتی ہے۔ ہر سانس کے ساتھ انسان کو علم کی ضرورت ہے، اور حقیقی علم وہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی پہچان کروائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لوگوں صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے اور جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے وہ اللہ کے دین کے علماء ہوتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لیکن علماء کون سے؟ علماء ربانی، جن کو واقعہ ہی اللہ رب العزت نے یہ علم دیا ہے جو علم نفع دینے والا علم ہے۔ ایک وہ علم ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ جس طرح ایک گدھا ہے، جانور ہے، اس کے اوپر
لاد دے، جتنی مرضی اس کے اوپر کتابوں کا وزن ہو، اسے کیا پتا کہ میرے اوپر کیا لدا ہوا ہے؟ فرمایا جب عمل نہیں ہے، علم تو اللہ نے دیا لیکن علم پر عمل نہیں، تو پھر وہ علم نفع دینے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو انسان کے لیے الٹا وبال جان ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں رب کائنات نے اس انسان کی مثال، بدترین اللہ نے مثال پیش کی کہ جس کو اللہ نے علم سے نوازا، واتبع هواه، لیکن اس نے اس علم کی وجہ سے اپنے رب کو پہچاننے کی بجائے، زندگی کا مقصد سمجھنے کی بجائے اور رب کا قرب تلاش کرنے کی بجائے وہ دنیا کا پجاری بن گیا، خواہشات نفس کا پجاری بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی مثال ہے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ نے ذکر، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ ایک دعا کیا کرتے تھے، اور اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ یہ دعا یاد کر لیں۔ روزانہ فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے 3 چیزوں کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع دینے والا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع دینے والا علم نصیب فرما، ورزقا طیبا، اور اے اللہ مجھے رزق نصیب فرما، لیکن رزق پاکیزہ نصیب فرما، حلال طیب پاکیزہ رزق، وعملا متقبلا، اور اے اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق نصیب فرما جو عمل تیرے ہاں قبول ہو جائے۔ اس لیے کہ صرف عمل کافی نہیں ہوتا، کتنے لوگ قیامت والے دن آئیں گے تھکے ہوئے، قرآن کہتے ہیں عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکاوٹ، اثرات چہروں پر، لیکن تصلی نارا حامیہ، عمل تو کرتے رہے لیکن رب کے یہاں قبول کوئی نہیں ہوا، وہ عمل سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ تصلی نارا حامیہ، وہ عمل کرنے کے باوجود دیکھتی آگ اور انگاروں کا ایندھن بن کے اس کے اندر چلے گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ دعا یاد کرنے کی اور معنی کو سمجھ کر اللہ یہ مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، علم کا ایک مسئلہ سیکھ لینا، دین کا ایک مسئلہ سمجھ لینا، اسے اچھی طرح ازبر کر لینا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کیا کہا کرتے تھے؟ لَأَنْ أَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ لِيَ الدُّنْيَا كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ فرماتے ہیں میں دین کا ایک مسئلہ سمجھ لوں، ایک مسئلہ، یہ مجھے زیادہ محبوب اور پسند ہے اس بات سے کہ پوری دنیا اللہ مجھے نصیب فرما دے اور میں وہ ساری دنیا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اس سے مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں دین کا ایک مسئلہ صحیح طرح سمجھوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور علم کا حصول دین کے اندر یہ صرف مردوں کے لیے مختص نہیں ہے، صرف جوانوں کے لیے نہیں، صرف عمر کے کسی خاص حصے میں نہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، فرمایا جو بھی شخص عمر کے جس بھی حصے میں، مرد ہے یا عورت ہے، جب اللہ کا دین سیکھنے کی نیت کر کے وہ گھر سے نکل پڑتا ہے اور اللہ کا دین سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کے راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اس کے راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتے ہیں، کوئی قید نہیں عمر کی، عمر کے کس حصے میں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد امام زفر، انہوں نے زندگی کے آخری 2 سالوں میں قرآن مجید حفظ کیا، تو وہ جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ مجھے خواب میں امام زفر رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی، تو مجھے خواب میں ملے اور کیا کہتے ہیں، لولا سنتین لہلک عمر لہلک ظفر، اگر زندگی کے یہ 2 سال نہ ہوتے تو ظفر نے تو گویا کہ زندگی برباد کر دی۔ زندگی کے جس حصے میں بھی اللہ توفیق دے دے۔ امام کسائی رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، قرات کے بھی، لغت کے بھی، عربی گرامر اور ادب کے بھی۔ قرات کے اندر ساتھ جو بڑے امام ہیں قرات کے، ان کے اندر ایک نام ہے، اور اسی طرح لغت کے بھی بہت بڑے امام۔ 40 سال عمر ہو گئی تھی، بکریاں چراتے تھے،
کہتے ایک دن میں بکریاں ہانک کے لے جا رہا تھا تو ایک ماں اپنے بچے کو کسی مکتب کی طرف تعلیم جہاں دی جاتی تھی اس طرف لے جا رہی تھی اور بچہ جاتا نہیں تھا، تو وہ اسے گھسیٹ رہی تھی، کھینچ رہی تھی، مار رہی تھی۔ بچہ ضد کر رہا تھا کہ میں نے پڑھنے نہیں جانا، تو ماں مثال دے کے اسے کہتی ہے ابھی موقع ہے، پڑھ لے، وگرنہ یہ جو چروایا نظر آ رہا ہے نا اس طرح تو ذلیل ہوگا۔ تو امام کسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے دل پہ اثر کر گئی کہ کسائی تو زندگی میں کیسا انسان بن گیا ہے کہ جہالت میں، ذلت میں تیری مثال دی جانے لگی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ساری بکریاں بیچی اور اللہ کا دین سیکھنا شروع کر دیا، ساری بکریاں بیچ کر میں نے دین سیکھنا شروع کر دیا، اور قرات کے بہت بڑے امام بنے، لغت کے امام بنے، نحو اور صرف کے بہت بڑے امام بنے۔ میرے پیارے بھائی، اس دین میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اب تو بس وقت گزر گیا نکل جاؤ، اب تمہاری زندگی ضائع ہو گئی، جب بھی اللہ موقع دے۔ اور پھر صرف مرد نہیں، عورتیں بھی، بچیوں کی تعلیم، اسلام اس کے منافی میں مخالف نہیں ہے کہ بچیوں کو علم نہ حاصل کرنے کا موقع نہ دیا جائے، ان کو تعلیم نہ دلوائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں کتاب العلم کے اندر 2 باب قائم کرتے ہیں، باب عزت الامام النساء و تعلیمہن۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام کا لوگ عورتوں کو نصیحت کرنا اور انہیں علم سکھانا، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائے اور آپ کا اسوہ اور آپ کا طریقہ ذکر کیا۔ اسی طرح ایک دوسرا باب قائم کرتے ہیں، باب هل یجعل للنساء یوما علی حدۃ للعلم۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورتوں کے لیے مردوں سے الگ کوئی مخصوص دن مقرر کیا جا سکتا ہے کہ فلاں دن صرف عورتوں کو علم پڑھایا جائے گا اور سکھایا جائے گا، اور مردوں سے الگ ان کے لیے بندوبست کرنا تعلیم کا؟ تو وہ اللہ کے نبی کی زندگی سے ثابت کیا۔ آپ کے پاس خواتین آئی، یا رسول اللہ یہ مرد حضرات ہر وقت آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ سے علم سیکھتے رہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی موقع نہیں ہوتا، آپ ہمارے لیے ایک دن ہفتے میں مقرر کر دیں جس میں صرف خواتین آپ کے پاس آئیں اور آپ انہیں پڑھائیں، سکھائیں، سمجھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایک دن مقرر کر دیا، اور الگ مردوں سے آپ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نصیحت کرتے اور علم سکھاتے۔ پیارے بھائیو، آج المیہ یہ ہے کہ علم کے نام پہ لوگوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، صرف پیسہ نہیں لوٹا جاتا ہے، اور اس میں بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک کردار والدین کا بھی ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات سے آپ مسجد کی طرف جب عورت آئے تو اسلام نے کہا اسے مت روکو، عورت اگر مسجد آنا چاہے تو اسے منع کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کی شروط مقرر کی، اس کی قیود مقرر کی کہ عورت اللہ کے گھر میں بھی آنا چاہتی ہے تو خوشبو لگا کے نہیں آئے گی، اللہ یکون متطیبا، خوشبو لگا کے عورت مسجد میں نہ آئے، اللہ یکون متزینا، عورت مسجد میں بھی آنا چاہتی ہے تو زیب و زینت اختیار کر کے نہ آئے، ایسا فاخرانہ لباس زیب تن کر کے نہ آئے جو فتنے میں مبتلا کرنے والا ہو، اور اگر اس نے زیور پہنا ہوا ہے، پازیبیں پہنی ہوئی ہے، تو اس طرح کا زیور نہ پہن کے جائے جس سے اگر مردوں کے پاس سے گزرے تو اس کی آواز مردوں کو سنائی دے، یہ ادب سکھائے۔ اور عورت اگر مسجد بھی جانا چاہتی ہے تو راستہ پرامن ہونا چاہیے، راستے میں کوئی خطرہ نہ ہو، راستے میں اس کی عزت کو کوئی خدشہ نہ ہو، وہ محفوظ رہے، پرامن راستہ ہو۔ اور یہ شرط لگائی گئی کہ اگر مرد و زن کا اختلاط ہو تو وہاں بھی عورت کے لیے جانا درست نہیں ہے، جہاں مردوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف مرد عورتیں اکٹھے جب راستے میں دیکھا اللہ کے نبی نے تو عورتوں کو، مسجد آنے والی عورتوں کو کیا کہا؟ استاخرنا، ہٹ جاؤ، سائڈ پہ پیچھے ہٹ جاؤ، مردوں کے درمیان میں چل کے آنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ صحابیات پھر مسجد میں بھی آتی تو دیواروں کے ساتھ چمٹ کے چلتی تاکہ مردوں کے ساتھ اختلاف نہ ہو۔ اور آج مسلمان نے تعلیم کے نام پہ جب بیٹی کو تنہا سفر پہ روانہ کر دیا، اسلام تو کہتا ہے عورت کے لیے اکیلے سفر کرنا حرام ہے، لا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم، عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں حج عمرے سے زیادہ پاکیزہ سفر کون سا ہو سکتا ہے؟
حج عمرے سے زیادہ مقدس، مطہر اور رب کا قرب دلانے والا سفر اور کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن عورت کے لیے شرط رکھی گئی کہ اس سفر میں بھی اس کے ساتھ محرم ہوگا اس کا، تو اس کا اللہ حج اور عمرہ قبول کرے گی۔ اور اگر عورت بغیر محرم کے حج عمرے کے لیے بھی جائے گی تو رب کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی سعودی حکومت نے بھی اجازت دے دی اب تو کہ عورتیں ڈیلی بھی جا سکتی ہیں۔ اس کی وجہ ہے اللہ اکبر، انہوں نے اس لیے نہیں اجازت دی کہ عورتیں آئیں، اس لیے کہ وہ حرم پوری دنیا کے مسلمانوں کا وہ مرکز ہے۔ تو سعودی حکومت یا وہاں کے علماء وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ آج بھی فتاوے موجود ہے کہ عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی۔ لیکن جب ان کو ایک فرقے نے، دوسرے نے، تیسرے نے، سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جائز ہے، آپ کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تمہارے نزدیک جائز ہے تو ہم اجازت دے دیتے ہیں، اب جس کا وہ قبول تو اللہ نے کرنا ہے، معاملہ وہ آپ کا ہے۔ انہوں نے اس انداز میں اجازت دی ہے کہ کوئی آنا چاہتی ہے تو اپنی ذمہ داری پہ آئے، ہماری طرف سے اس کے سفر میں رکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن شرعی طور پر اس کا وہ حج عمرہ درست ہے یا نہیں یہ تو حدیث فیصلہ کرے، یہ تو اہل علم نے علم اور قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ سفر بھی اسلام میں عورت کو اکیلے کرنے کی اجازت نہیں، اور اللہ کے نبی کی حدیث لا يخلون رجل الا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان، فرمایا جب دو اور ایک مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی نے کوئی تفریق نہیں کی کہ وہ جو ٹیچر ہے وہ اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ تنہا ہو سکتا ہے، وہ اکیلا پڑھانے کے نام پر وہ اکیلا بیٹھ سکتا ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں کہ اجنبی مرد، غیر محرم مرد بیٹی بچی کو اکیلی کو پڑھائے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں، اس لیے کہ وہ خلوت ہے، تنہائی ہے، وہاں تیسرا شیطان ہوگا۔ ڈرائیور کے ساتھ تنہائی، ڈاکٹر کے ساتھ وہ جو مسیحا ہیں، اللہ رب العزت معاف فرمائے، اسلام نے ان تمام حالات میں، اور اسلام کیا کہتا ہے؟ الحم الموت، گھر کے اندر رہنے والا دیور اس کے ساتھ بھی بھابھی کی تنہائی نہ ہو، حرام ہے عورت کا اس کے سامنے بھی تنہا ہونا اور بے پرد ہونا، بے پرد ہونا اس کے ساتھ یہ حرام ہے۔ صحابیات نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیور کا کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا الموت، وہ تو موت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے ان چیزوں سے روکا تھا کہ مرد و زن کا اختلاط نہ ہو۔ ہم نے بیٹے بیٹیوں کو اکٹھا بٹھا دیا، یہاں بچہ بیٹھا ہے، یہاں بچی بیٹھی ہے، یہاں بچیوں کو پڑھانے والے مرد اور لڑکوں کو پڑھانے والی خواتین، اور اس میں پھر یہ فتنے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اسلام خواتین کی تعلیم پر رکاوٹ نہیں ڈالتا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ لوگوں، ضابطوں کو ان کی پابندی کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے تمہارا سر شرم سے جھک جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے تمہاری عزت نیلام ہو جائے، ہمیشہ کے لیے معاشرے کے سامنے رسوا ہو جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، علم اس میں ماں باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور اولاد کی تربیت میں، تعلیم میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی سیرت سے میں چند باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج پوری امت کا اتفاق ہے، پوری امت مسلمہ کہتی ہے اللہ کے قرآن کے بعد اگر صحیح ترین کوئی حدیث کی کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری ہے، پوری امت کا اتفاق۔ اللہ اکبر۔ لیکن کون امام بخاری؟ علم کیسے آتا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد گرامی اسماعیل، اللہ اکبر۔ اب ایک شخص آج زندگی میں وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا نیک بنے، وہ عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، دین پڑھے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وہ محدث بنے، فلاں بنے، سوچیں بڑی ہیں، لیکن اس کو جو کھلا رہا ہے وہ رشوت کا پیسہ ہے، وہ سود کا پیسہ ہے، وہ دو نمبری کا پیسہ ہے، وہ دھوکے اور فراڈ کی کمائی ہے، حرام کے لقمے سے اس کی پرورش ہو رہی ہے، پھر اس طرح یہ سوچیں پروان نہیں چڑھتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد گرامی، اللہ اکبر، اسماعیل جب ان کا آخری وقت آیا نا تو اپنا وہ جو خزانچی تھا، کاتب تھا، اس کو بلایا اور اسے کیا کہتے ہیں
لا اعلم من مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہہ، یہ میرا مال ہے جو میں نے جمع کیا ہے، اور یہ میرا مال میرے بچے کی پرورش، اس کی تعلیم تربیت اور اس پر خرچ ہوگا، اور اسی کے لیے ہے میرے پوری زندگی کی یہ جو جمع پونجی میرا مال ہے، اس میں حرام تو دور کی بات ہے، ایک درہم شبے کا بھی موجود نہیں ہے۔ یہ اس قدر 100% مجھے یقین ہے کہ یہ میری حلال کی کمائی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ اس واقعے کو خود ذکر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اصدق ما یقول الرجل عند الموت، ساری زندگی بندہ جھوٹ بولتا رہے نا، مرتے وقت وہ جھوٹا بھی سچ ہی کہتا ہے۔ جھوٹا انسان ہو نا، اس کو بھی جب موت آ رہی ہو تو موت کے وقت وہ بھی سچی بات کرتا ہے۔ تو میرے والد گرامی نے جو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہ بات کہی کہ میرے مال کے اندر ایک درہم حرام تو دور کی بات ہے، شبے کا بھی نہیں، تو یہ بات تو پھر 100% سچی، اور اللہ رب العزت نے پھر اس مال میں کتنی برکت ڈالی کہ امام بخاری رحمہ اللہ پوری زندگی جب تک وہ پڑھتے رہے نہ اس وقت تک ان کو کسی مالی طور پر پریشانی رہی، اور نہ اس کے بعد اسی کا مال کو انہوں نے تجارت پہ لگایا، آگے اس سے کاروبار کیا، اور پوری زندگی وہ اپنے اس باپ کے مال سے وہ مستغنی رہے، اور اپنی زندگی کو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے وقف کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ سوچ نصیب فرمائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک شخص گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے، رو رو کے دعائیں کرتا ہے، اللہ کا اسم اعظم پکار کے دعائیں کرتا ہے، مسافر بھی ہے، گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہا ہے، تو فرمایا اسے جواب ملتا ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، کہ تیرے جسم پر جو لباس ہے وہ بھی حرام کا، تیرے پیٹ میں جو کھانا گیا وہ بھی حرام کا، جو تو نے پیا وہ بھی حرام کا، اور تیرے ماں باپ نے تیری پرورش کی تو وہ بھی حرام کے مال سے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تیری دعائیں کیسے قبول؟ اللہ رب العزت ہمیں حرام سے محفوظ فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو اللہ حلال نصیب فرمائے، ہمیں اللہ اپنی اولادوں کو حلال کھلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں باپ زیادتی کر گیا، ظلم کر گیا کہ اپنی جائیداد ساری بیٹے کے نام لگوا دی اور بیٹی کو محروم کر دیا۔ اب بیٹے کو پتہ ہے کہ یہ حق میرا نہیں ہے، لیکن ساری زندگی کھاتا رہتا ہے۔ باپ تو ظلم کر گیا، تم بھی تو ظلم کر رہے ہو، جسے پتہ ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، میرے کھاتے میں ناجائز آ گیا ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ حق اسے ادا کرے۔ اب اس نے بھی نہیں دیا، اس کا بیٹا آ گیا، اسے پتہ ہے کہ یہ حق میرا نہیں، میرا باپ بھی ظلم کر گیا، میرا دادا بھی ظلم کر گیا، اور حق لینے والوں کے مطالبات بھی باقی ہیں، اسے پتہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، یہ جائیدادیں، یہ زمینیں، یہ کاروبار، یہ پراپرٹیاں، یہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ تھے جو اس زمین کے مالک کتنے بدل گئے، زمین وہاں کی وہاں پڑی ہے۔ اس لیے انسان کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں حرام کھلاتا رہوں اور حرام سے عیاشیاں کرواتا رہوں، حلال کھلا لے اور تھوڑے کے ساتھ، تو پیارے بھائیوں اسی میں خیر اور برکت ہے، وگرنہ اللہ رب العزت کے ہاں انسان کو اس سب کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ اکبر، مال تو حلال کا بھی ہوگا نا، اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ ان کان حلالا فحساب وان کان حرام فعقاب، حلال کا ہے اس کا بھی حساب ہے کہ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا، اور اگر حرام کا ہے پھر تو ہے ہی وبال۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ ماؤں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ رحمہ اللہ اکبر، امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ بچپن میں، والد تو فوت ہو گئے، لیکن اس ماں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، پرورش کی، کفالت کی، اور ساتھ اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کی۔ بچپن میں امام بخاری رحمہ اللہ کسی وجہ سے ان کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھوں سے نبینا ہو گئے، اور اس ماں نے اللہ سے دعائیں شروع کر دی، اس لیے کہ میرے رب کے وعدے ہیں، اللہ والدین کی دعا، ماں اور باپ کی دعا
فرمایا اولاد کے حق میں اللہ اس کو رد نہیں کرتے، دعوت الوالد لولدہ لا ترد، اور ماں وہ بد دعا کر دے، اللہ کے ولی کے خلاف بد دعا کر دے، اللہ اسے بھی پورا کر دیتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ اللہ سے دعائیں کرتی، رو رو کے تہجد کے ٹائم آخری رات گڑ گڑا کے، تو ایک دن دعائیں کر کے سو گئیں، تو خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں ملے اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے تیرے بیٹے محمد کی بینائی لوٹا دی۔ یہ اٹھی اور صبح خوشی خوشی بیٹے کو اٹھایا، دیکھا اللہ نے آنکھیں درست کر دی، اور ایسی اللہ نے بینائی تیز لوٹائی کہ امام بخاری رحمہ اللہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کتاب لکھا کرتے ہیں۔ التاریخ الکبیر امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو انہوں نے چاندنی راتوں میں بیٹھ کے لکھی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، امام بخاری رحمہ اللہ جب باپ بھی نیک ماں بھی نیک، ان کی اس انداز میں تربیت، تو پھر اللہ نے اس عظیم محدث کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا، لیکن عمل کس قدر تھا حدیث پر، اللہ کے دین پر، چلتی پھرتی عملی تصویر۔ آج ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے، مسئلوں کا بھی پتہ ہے، بڑا پتہ ہے جی، سارے مسئلوں کا ہی پتہ ہے، مولوی صاحب بڑے سن لیں، لیکن عمل کوئی نہیں، کورے عمل کے۔ مسائل کا بڑا پتہ ہے لیکن عمل کا جذبہ کوئی نہیں، شوق کوئی نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اکبر، آج ہماری کون سی مجلس ہے جس میں غیبت نہ ہو؟ کون سے ایسے چند افراد ہیں جو چند لمحے بیٹھے ہوں؟ کون سی میری مائیں بہنیں اگر ان کی دو چار بیٹھی ہیں تو ان کی وہاں غیبت نہ چلے کسی کی، وہاں کسی پہ بہتان بازی نہ ہو، عزتوں کو نیلام کرنے کی باتیں نہ ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی موضوع ہی نہیں ملتا، اس لیے کہ ہمارے پاس فارغ وقت بڑا ہے، کم ہی کوئی نہیں، ویلے کام ہی کوئی نہیں، تو پھر غیبتیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ ما ارتبت منذ علمت ان الغیبت تضر اہلها، کہتے ہیں اللہ کی قسم، جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ غیبت کرنا یہ گناہ ہے اور غیبت کرنے والے اس کو غیبت کا کتنا نقصان ہوتا ہے، میں نے پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی۔ فرماتے ہیں انی لارجو اللہ، مجھے اللہ سے میں رب سے پر امید ہوں کہ میں اپنے رب سے جب ملاقات کروں گا، ولا یحاسبنی علی انی اغتبت احدا، میرا رب اس بات پر میرا محاسبہ نہیں کرے گا کہ میں نے دنیا میں کسی کی غیبت کی ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم تو اپنے ایک گھنٹے کی گارنٹی نہیں دے سکتے، ایک دن کی ضمانت، ایک مجلس کی ضمانت۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ جذبہ اللہ نصیب فرما دے کہ عمل کرنا ہے، اپنی زندگی میں عمل کو لانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرا رب وہ صرف ظاہری اعمال سے واقف نہیں، وہ تو ہماری سوچوں سے بھی واقف ہے۔ میں نے سوچا کیا ہے، میرے دل میں خیالات کیا ہے، دماغ میں کیا وہ سارا سسٹم چل رہا ہے، میرا اللہ تو یہ بھی جانتا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ اکبر، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، رب کا قرب پانے والے، وہ اس قدر اپنی اعضاء کی اور اپنی سوچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تاجر تھے، سامان تجارت پہنچا، قافلہ آ گیا امام بخاری رحمہ اللہ کا، تو سامان خریدنے والے تاجروں کی پارٹی بھی آئی۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ حضرت جتنا مال ہے اس سے 5 گنا نفع لے کے یہ مال ہمیں دے، یعنی 5%، 5 گنا، بلکہ یعنی یہ جو ہے نا آپ نفع لے کر یہ مال ہمیں دے دیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ شام کا ٹائم کا کہا انصرفو، ابھی چلے جاؤ، کل دیکھیں گے۔ ان کو کہا چلے جاؤ، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو ابھی وہ پارٹی نہیں آئی، ایک اور پارٹی آ گئی۔ انہوں نے آ کے اس سامان کو دیکھا، اس کو جانچا، اس کے نفع کا حساب کتاب لگا کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مال آپ 10% نفع پہ دے دو، یعنی ان سے ڈبل نفع لگایا اور کہا کہ 10 گنا اس کا نفع لے کر یہ مال ہمیں دے دو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ انی نویت البارحہ، میں نے رات کو نیت کر لی تھی
کہ یہ جو 5% لگا کے گئے ہیں نا میں ان کو دے دوں گا، انی لا احب ان انقض نیتی، اب میں یہ نہیں چاہتا کہ میری نیت جس سے میرا اللہ واقف ہے، میرا رب جانتا ہے، اللہ کے کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کوئی سودا نہیں ہوا، شرعی طور پر ان کے لیے یہ ناجائز نہیں تھا، وہ لے سکتے تھے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی سوچوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں کہ میری سوچ سے تو میرا اللہ واقف ہے، میں نیت کر چکا تھا کہ میں اسے اتنے پہ دے دوں گا، اب میں نہیں چاہتا کہ دنیا کے اس مال اور نفع کی خاطر میں اپنی نیت کو توڑ دوں، میں انہی کو دوں گا جو پہلے آئے تھے، اس لیے کہ میں ان کو دینے کی نیت کر چکا۔ یہ ہے عمل، یہ ہے عمل۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وعدے بھی توڑ دیے جاتے ہیں، پرواہ کوئی، وعدہ کر لیا 100% طے بھی ہو گیا، کہا کیڑا وعدہ، کیڑا سودا، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی ہر جمعے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ لوگوں، جس بندے کے اندر امانت داری نہیں، اس بندے کے اندر کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت له، جس بندے کے اندر امانت داری نہیں، جو خائن ہے، خیانت کرنے والا۔ خیانت 1 روپے کی بھی ہوتی ہے اور 1 ارب کی بھی ہوتی ہے، خیانت خیانت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، جس نے ایک سوئی کی بھی خیانت کی ہوگی، قیامت والے دن آئے گا تو وہ سوئی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے، ایک سوئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس بندے کے اندر امانت داری نہیں، اس کے اندر کوئی ایمان نہیں، ولا دین لمن لا عہد له، اور جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، وعدوں کو وفا نہیں کرتا اور عہد کو توڑ دیتا ہے، فرمایا اس کا کوئی دین مذہب نہیں، لا دین لمن لا عہد له۔ اللہ اکبر۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ۔ آج بہت سے لوگ دین والے بھی اس طرح کی بسا اوقات کوئی کام کر جاتے ہیں جس سے لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، مذمت التہمہ سے اپنے آپ کو بچانا کہ کہیں میرے اوپر تہمت نہ آ جائے۔ اگرچہ انسان پاک صاف ہو، اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے بچانا، ایسے مواقع سے بچانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر اپنی بیوی کے ساتھ، سیدہ صفیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، رات کا ٹائم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، سیدہ صفیہ آئی مسجد میں، کوئی کام تھا، اللہ کے نبی سے بات چیت کی، آپ ان کو رات کے ٹائم چھوڑنے کے لیے گھر تک گئے، تو ابھی گھر کے دروازے پہ باہر ہی کھڑے تھے، تو اندر سیدہ صفیہ نے جانا تھا اور اللہ کے نبی نے واپس آ جانا تھا، تو وہاں 5 سے 2 صحابی گزرے، انصاری صحابی، تو اللہ کے رسول کے پاس سے جب گزرے تو تھوڑا تیزی سے گزرنے لگے، تو آپ نے بلایا، الا رسلکما، ٹھہرو بھائی ادھر آؤ، ہذہ صفیہ بنت حیی، یہ جو میرے ساتھ عورت کھڑی ہے نا، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ رات کا ٹائم، اللہ کے نبی اور 2 صحابہ کو بلا کے کہا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بارے میں تو اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان تو انسان کے خون کی جگہوں میں دوڑتا ہے، ابھی تم تھوڑا آگے جاتے شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان تمہارے دل میں فتنے ڈالتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ جان بوجھ کر ایسے مواقع دیتے ہیں کہ ان کی عزت پہ حرف آئے، لوگ انگلیاں اٹھائیں، دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور خصوصاً وہ لوگ جو علم سے وابستہ ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت سے ایک اس طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ علم کے حصول کے لیے سفر میں تھے، کشتی میں سوار، اور پاس تھیلی میں 1000 دینار تھے، سونے کے دینار، اشرفیاں 1000 تھیلی میں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ اس کشتی میں دوران سفر ایک شخص ذرا قریب ہوا، بات چیت سے واقفیت ہو گئی، اس نے معلوم کر لیا باتوں باتوں میں کہ ان کے پاس جو تھیلی ہے کتنے پیسے ہیں، وہ بتا دیا انہوں نے کہ 1000 دینار ہے اس کے اندر۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اچانک اس شخص نے اٹھ کے شور ڈال دیا کہ میری چوری ہو گئی، میری چوری ہو گئی ہے۔ لوگوں نے کہا کتنی چوری ہوئی ہے، کیسے چوری ہوئی ہے؟
کہا میری ایک تھیلی تھی جس کے اندر 1000 دینار کے سونے کے، اور وہ چوری ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ ابھی تو کشتی سے اترا بھی کوئی نہیں، سمندری سفر ہے، سب کشتی میں سوار ہے، تو چور باہر سے تو کوئی ہو نہیں سکتا، یہ جو کشتی کے اندر ہے انہی میں سے کسی کے پاس ہوگا۔ تو وہ رونے پیٹنے لگ گیا کہ میری 1000 دینار کی چوری ہو گئی۔ لوگ بھی پریشان کہ یہ تو واقعی بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، لوگوں نے کہا کہ سب کی تلاشی لو۔ تلاشی ہوئی سب کی، محمد بن اسماعیل البخاری کی بھی تلاشی ہوئی تو وہ تھیلی نہ نکلی۔ تو وہ چور جو ہے نا، اس کو لوگوں نے پھر بڑا ڈانٹا، اس کو گالیاں دی، برا بھلا کہا کہ ظالم ایسے جھوٹ بولتا ہے۔ تو جب سفر آگے گزرتا گیا، سفر ختم ہوا، تو وہ شخص امام بخاری کے پاس آ گیا اور کہتا ہے وہ تو میں نے خود آپ کے پاس دیکھی تھی، تھیلی تو تھی آپ کے پاس اور اس میں 1000 دینار بھی تھے، وہ کہاں چلی گئی؟ اب اگرچہ میں نے غلط کیا ہے اب، لیکن آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں القیتہ فی البحر، میں نے وہ 1000 دینار والی تھیلی سمندر میں پھینک دی تھی۔ تو اس نے کہا کیوں؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی اپنی عمر بھی اور اپنا مال بھی کھپایا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے۔ اب جب لوگوں کے ہاں یہ بات معروف ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ محمد بن اسماعیل البخاری ثقہ آدمی ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ معتبر آدمی ہے، اگرچہ حق میرا تھا، مال میرا تھا، لیکن لوگوں کی نظروں میں یہ بات آ جاتی، یہ افواہ پھیل جاتی کہ لگتا ہے اس نے چوری کی ہے، تو گویا کہ میری پوری زندگی کی وہ محنت داؤ پہ لگ جاتی۔ میں نے اپنی یہ مال کو قربان کر دیا، لیکن جو تہمت آنے والی تھی، الزام آنے والا تھا، ایک جھوٹا بہتان لگ سکتا تھا، میں نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اسلام یہی کہتا ہے، لوگ آپ کو جس نظر سے دیکھتے، ایک ہے آپ کا ارادہ کیا ہے۔ آج بہت سے ایسے احباب اجنبی عورت کے ساتھ کھڑے ہیں، اجنبی عورت کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، نہیں جی میں بڑا پاک صاف ہوں، میں نے تو اس کو بہن بنایا ہوا ہے، میں تو اس کو بہن کی طرح سمجھتا ہوں۔ بھائی اللہ کے دین کو دیکھو، رب کا دین کیا کہتا ہے، اللہ کا قانون کیا کہتا ہے، اللہ کا نظام کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی مذمت و تہمہ سے اللہ بچائے اور ایسی جگہوں سے بچائے، اور رب کائنات ہمیں بھی اور اللہ ہماری اولادوں کو بھی اللہ علم نافع نصیب فرمائے، نفع دینے والا اللہ علم نصیب فرمائے، اور وہ قرآن و سنت کا علم ہے جس پر عمل کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور یہ علم بہت ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اس آیت کی روشنی میں امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں باب قائم کرتے، باب العلم قبل القول والعمل، علم کا حاصل کرنا یہ بولنے اور عمل کرنے سے پہلے یہ بڑا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہو جو میں بول رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں، جو میں عمل کر رہا ہوں وہ درست ہے یا نہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جی بس عمل کرو، نمازی بن جاؤ، جیسی بھی نماز ہو بس نمازی ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نہیں، وہ علم سیکھیں جو اللہ کے نبی نے کیا۔ نمازی جیسا بھی نمازی، کہتے ہیں جیسے بھی نمازی، نہیں، وہ نماز جو اللہ کے نبی نے پڑھی، وگرنہ تو آپ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں گے، قیامت والے دن پلے کچھ نہ پڑا تو کیا بنے گا، کیا فائدہ ایسی محنت کا۔ وہ عمل کریں جس پر اللہ رب العزت کے قرآن کی دلیل ہے، محمد مصطفیٰ کے فرمان کی دلیل ہے، وگرنہ اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کے کیا ہوا عمل ساری زندگی آپ چلے پہ چلے لگا لیں، ساری زندگی آپ اپنی وقف کر دیں کہ میں نے یہ ساری زندگی دین کے لیے لگا دی ہے، لیکن جو اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا ہے آپ اس طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو راستہ بتایا ہے آپ کا وہ راستہ ہے نہیں ہے۔ بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، ان کی ذمہ داریاں کسی اور کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں، بیوی بیچاری عزتیں لٹاتی پھرتی ہے، اور اس کو یہ جنون سوار ہے کہ میں نے زندگی لگائی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا دین کا طریقہ نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، ناتا ہی نہیں ہے، مہینہ مہینہ کیوں پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، انہوں نے ایک ملان کو پکڑا اور اس کے اتنے بڑے بڑے بال تھے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے نہایا نہیں تھا، انہوں نے جو ہے نا پہلے تو اس کا سارے بال جو ہے نا وہ اتارے، پھر اس کے ناخن اتنے لمبے لمبے وہ ناخن کاٹے، اور پھر اس کو انہوں نے پورا اچھے طریقے سے جو ہے نا صابن اور سرف کے ساتھ اسے
خوبصورت طریقے سے جو ہے نا رگڑ رگڑ کے اس کو نہلایا اور دھویا، بعد میں انہیں خوبصورت لباس پہنا کر گیا جاندی پہ یہ پہنچی سرکار ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچائیں، اپنی عزتوں کو بچائیں۔ اور انظروا، سلف کہا کرتے تھے لوگوں ہر بندے سے دین نہ سیکھا کرو، دین سیکھنے کے لیے پہلے استاد دیکھو کس سے دین سیکھ رہے ہو، کیا وہ اس قابل ہے کہ تمہیں دین سکھائے؟ کیا وہ واقعی تمہیں وہ دین سکھائے گا جو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے، جو اللہ کے نبی کی زبان اطہر سے نکلا ہے؟ کون سا دین تمہیں وہ سکھائے گا؟ کس سے سیکھ رہے ہو دین؟ اس لیے کہ یہ بنیاد ہے، اسی پر ہی تمہاری آخرت کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، نفع دینے والا علم نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی اللہ اس علم سے، اللہ رب العزت ان کو یہ علم نصیب فرمائے اور ان کے سینوں کو اللہ اس علم کے لیے کھول دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا